السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، پیمانہ زندگی کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے، اور آج کی نشست کا عنوان یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اصل امتحان کیا ہے۔ یہ بہت سے پہلو رکھنے والا یہ عنوان ہے، یہ موضوع ہے۔ اس مختصر سی نشست میں ہم اس کے ہر پہلو پہ تو بات کرنے سے رہے، لیکن آج کی اس نشست میں اس کے ایک خاص پہلو پہ بات کرنی ہے کہ دعوت دین کے میدان میں داعی کے لیے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والوں کے لیے اصل امتحان کیا ہے، اور اس کے ایک خاص پہلو پر ہم نے بات کرنی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کا تعلق دعوت کے پیغام اور داعی کی ذات بیک وقت دونوں سے ہے۔ آپ سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو اس کی معرفت بھی حاصل ہوگی، احساس بھی حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ حوصلہ بھی ہوگا۔ سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور دین کی غیرت اور حمیت اور دین کو آگے پھیلانے کا جذبہ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو میں نے یہ بات کی تھی کہ آج کے جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ خاص امتحان جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والوں کے لیے پیش آتا ہے، اور اس کا تعلق داعی کی ذات سے بھی ہے اور دعوت کے پیغام سے بھی ہے۔ وہ سب سے پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ خود جو دعوت کا پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے بھیجا ہے، وہ انتہائی غیر معمولی اور مؤثر کن ہے۔ اس کے مؤثر ہونے میں دشمن کا بھی اعتراف ہے۔ یہی وجہ ہے مشرکین مکہ نبی علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، ساحر۔ وہ آپ کے کلام کو جادو کہتے تھے کہ اس کلام کے اندر جادو جیسے اثرات ہیں، یہ بندے کو مسحور کر لیتا ہے، اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اور یہ الزام گزشتہ انبیاء پہ بھی لگا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، آپ کو ساحر مسحور کہا گیا۔ یہی الزام نبی علیہ السلام پہ بھی لگا۔ کیوں؟ کہ نبی کے پاس جو پیغام ہوتا ہے وہ اتنا متاثر کن ہوتا ہے کہ وہ اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے، چاہے پورا سماج اس کے خلاف ہو، اور چاہے انکار کرنے والا سارا طبقہ ہو، لیکن انکار کرنے والے کے دل بھی اندر سے گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو بندہ دعوت دے رہا ہے نا، یہ غلط نہیں دے رہا۔ ان کی اندر کی گواہی، اور پھر کسی ایک کا بھی دین کو قبول کرنا اور اس پہ ڈٹ جانا کہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی عزت و آبرو سب قربان کر دینا، یہ ساری چیزیں مل کے انکار کرنے والوں کے دل میں کیا چیز پیدا کرتی تھی؟ یہ اعتراف پیدا کر دیتی تھی کہ یہ جو داعی دعوت دے رہا ہے نا جس کلام کے ذریعے، یہ کلام انتہائی غیر معمولی ہے اور متاثر کن ہے۔ جیسے کہ خود قرآن کریم اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے کہ اگر تم میرے نبی کو جھوٹا سمجھتے ہو، اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں، جو پورے قرآن کریم کے خلاصے کے حوالے سے آپ کو میں سامنے رکھ رہا ہوں، اگر تم اس دعوت دین کو جھوٹا سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، اور توحید کے پیغام کو غلط سمجھتے ہو، تو قرآن جیسا قرآن بنا کے لے آؤ، قرآن جیسی کم سے کم ایک سورت بنا کے لے آؤ، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم قیامت تک یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی کیا بات ہوئی کہ داعی جس کلام کے ذریعے دعوت دیتا ہے انسانیت کو جنت کی طرف، اللہ کی رضا کی طرف، اور جہنم سے بچنے کی طرف، وہ انتہائی متاثر کن ہوتا ہے۔ ٹھیک؟ تو آپ کہیں گے یہ امتحان کیسے ہوا؟ ہاں جی، یہ امتحان ہے۔ آگے دیکھیں، بات سے بات کو ملائیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ ایک طرف دعوت کا غیر معمولی مؤثر ہونا، اور دوسری طرف خود دعوت دینے والے کی شخصیت کا انکار کرنے والوں کی نظر میں بظاہر معمولی ہونا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ایک ہے دعوت کا غیر معمولی ہونا، دعوت کے پیغام کا، ایک جو بندہ جو داعی دعوت دے رہا ہے اس کی شخصیت کا دعوت کر کے انکار کرنے والوں کے نزدیک بظاہر معمولی ہونا، کہ وہ بڑی معمولی شخصیت کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔
خود نبی علیہ السلام کو دیکھ لیں، دعوت میں جتنا اثر تھا، اور وہ کسی نہ کسی پہلو سے مشرکین مکہ اعتراف کرتے تھے کہ اس دعوت میں بہت ہی یعنی حد قسم کی اس کے اندر ایک تاثیر ہے، لیکن وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ آپ کی شخصیت کو کوئی شخصیت سمجھنے کو تیار نہیں تھے، وہ آپ کو ایک معمولی شخصیت سمجھتے تھے۔ آج تو 1400 سال کی عظمت نبی علیہ السلام سے وابستہ ہو چکی ہیں، آج تو دشمن بھی آپ کو غیر معمولی شخصیت مانتا ہے، لیکن بات اس وقت کی جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، آپ پیدا یتیم ہوئے، ماں فوت ہو گئی، پھر چچا فوت ہو گئے، پھر دادا فوت ہو گئے ہیں، پھر آپ نے بکریاں بھی چرائیں اجرت پہ، آپ نے زراعت بھی کی۔ آپ کی صداقت اور امانت اپنی جگہ، بڑے بڑے وڈیرے ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے بعد لوگوں کی صداقت اور امانت کے بڑے قائل ہوتے ہیں، لیکن اسے معاشرے میں کوئی ایسا سٹیٹس دینا جس سے ان کے وڈیرے پن میں فرق ہے، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، قریش مکہ کے نزدیک اللہ کے نبی صادق تھے، امین تھے، یہ متفق علیہ لقب تھا آپ کا، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کو ایک معمولی شخصیت سمجھتے تھے، اپنی ٹکر کا نہیں سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اگر اس قرآن نے اترنا بھی تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بہت عظیم شخص پر کیوں نہیں اترا یہ قرآن؟ تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ محاورات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے، علماء کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ نبی علیہ السلام کو وہ کوئی عظیم شخصیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنی ٹکر کا بندہ نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے ہاں ٹکر کا بندہ کون ہوتا تھا؟ جس کے پاس سرداری ہو، جس کے بعد حد سے زیادہ مال و دولت ہو، وہ ٹکر کا بندہ ہوتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس کوئی حد سے زیادہ مال و دولت تو تھی ہی نہیں، آپ سردار تو نہیں تھے، ٹھیک، اپنے قبیلے کے سردار تو نہیں تھے آپ۔ تو وہ کہتے تھے اگر اس قرآن نے اترنا بھی ہے تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر یہ قرآن کیوں نہیں اترا؟ ان کا معیار دیکھیں، آپ چیک کریں۔ ایک طرف دعوت کا غیر معمولی مؤثر ہونا، اور دوسری طرف انکار کرنے والوں کے نزدیک دعوت دینے والی شخصیت کا بظاہر معمولی ہونا، یہ اللہ کی طرف سے امتحان تھا خود نبی علیہ السلام کے لیے بھی، کہ آپ نے اس کے باوجود دعوت دینی کہ لوگ آپ کو معمولی سمجھ رہے ہیں، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی، اور جن کو دعوت دی جا رہی ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا امتحان کہ وہ داعی کی معمولی بظاہر معمولی شخصیت کو نظر انداز کر کے دعوت کی حقیقت پر ایمان لاتے ہیں، یا داعی کی معمولی شخصیت کو بظاہر جو ان کو معمولی شخصیت لگ رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے وہ دعوت کی حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی تعداد تھی ابو جہل کے ساتھ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا۔ سمجھ آئی؟ یہ ہوتا ہے امتحان، کہ ایک طرف دعوت کے پیغام کا مؤثر کن ہونا دشمن کے نزدیک، اسی دشمن کے نزدیک دعوت دینے والے کی شخصیت کا بظاہر غیر معمولی ہونا۔ اللہ کے نزدیک تو اللہ کے نبی کی شخصیت معمولی تو نہیں تھی نا، غیر معمولی۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ ہے مختصر، بات تو ہو رہی جن کو دعوت دی جا رہی وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے امتحان۔ آج اگر دعوت دینے والوں کو 18واں 20واں 19واں 20واں 21واں 22واں گریڈ ملے، علاقے کے وہ ایم پی او ایم این ایز ہوں، تو مجھے بتائیں کون داعی نہیں بنے گا؟ سب بسترا چک کے رائیونڈ کا چکر لگائیں گے۔ سمجھے؟ یہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے دعوت کے میدان میں، خود داعی کے لیے بھی، جن کو دعوت دی جا رہی ان کے لیے بھی۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک دعوت کا غیر معمولی ہونا، اور جو دعوت دے رہا ہے اس کی شخصیت کا معمولی ہونا بظاہر، کن کے نزدیک؟ جن کو دعوت دی جا رہی ہے۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر دعوت کا پیغام ہی معمولی ہوتا تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا نا بھائی، معمولی پیغام ہے ہم کیوں مانیں؟ سمجھ آئی؟ تیسری بات، جو دعوت دی جا رہی ہے، جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ وقت کے حاضر سماج سے متصادم ہوتا ہے۔ وہ سماج کوئی ایسا سماج نہیں ہوتا جو حقیقت پر مبنی ہو، وہ جاہلی سماج ہوتا ہے۔ جاہلی سماج سے مراد یہ نہیں ہے ان پڑھ سماج،
جاہلی سماج سے مراد یہ ہے جاہلیت پر مبنی سماج، چاہے وہ ان پڑھ ہو، چاہے وہ بہت بڑا پڑھا لکھا ترقی یافتہ ہو، لیکن ایک نمبر کا اکڑ خان ہو کہ وہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، ایسا سماج جاہلی سماج ہوتا ہے، جاہلیت پر مبنی سماج ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہوئی، ایک دعوت کا غیر معمولی ہونا، ایک دوسرا داعی کی معمولی شخصیت ہونا بظاہر، اور تیسری بات دعوت کا حاضر سماج سے ٹکرانا۔ تو نبی علیہ السلام جو توحید کا پیغام لے کر آئے تھے وہ سماج سے متصادم تھا، وہ اس توحید کو کیا کہتے ہیں ہضم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ وہ تو کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، یہ جو جس دین کی دعوت دے رہا ہے وہ تو نہ ہم نے اپنے آبائی دین میں ایسی کوئی بات سنی ہے، نہ عیسائیت میں یہ ہے، نہ یہودیت میں یہ تو کوئی نئی بات لے کر آیا جو صرف اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تمام معبودوں کی نفی کر رہا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود؟ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، کسی بھی دین میں ہم نے یہ بات نہیں سنی۔ تو تیسرا جو کیا کہتے ہیں امتحان ہے نا، وہ یہ کہ دعوت کا سماج سے متصادم ہونا، جاہلی سماج سے متصادم ہونا۔ اور چوتھا امتحان یہ ہے داعی پر الزامات، دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں پر الزامات کہ اس دعوت کے پیچھے ان کی کوئی اپنی ہی غرض ہے، اپنا مقصد ہے، یہ اپنی پارٹی کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں، یہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، یہ خود خلیفہ بننا چاہتے ہیں، یہ خود حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، یہ خود ریاست، سیاست اور قیادت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، پیچھے ان کی غرضیں چھپی ہوئی ہیں اس دعوت کے پیچھے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم تمام معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو معبود بنا لیں، اسی کے نام نظر نیاز، اسی کو حاکم تسلیم کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود، یہ اسی کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم اس دعوت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس دعوت کے پیچھے اس کی اپنی کوئی غرض ہے، ان ھذا کوئی اور غرض ہے، ان ھذا لشیء یراد، اور یہ دعوت من گڑت دے رہا ہے، اللہ نے اس کو نہیں کہا، یہ اپنی طرف سے اس نے بنائی ہوئی ہے دعوت۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ ہے داعی پر الزامات، یہ ہے چوتھا امتحان۔ سمجھ آئی؟ تو ایک داعی دعوت و تبلیغ کے میدان میں اصل امتحان ایک خاص پہلو سے کیا ہے؟ دعوت کا غیر معمولی ہونا، لیکن دعوت دینے والی شخصیت کا بظاہر معمولی ہونا، اور تیسرے نمبر پہ دعوت کا جاہل سماج سے ٹکرانا، متصادم ہونا، اور چوتھی بات داعی پر الزامات کی بارش کر دینا کہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، اس کے بدنام کر کے رکھ دیں۔ یہ چار باتوں کو آپ دیکھ لیں، یہ اسی پہلو سے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اصل امتحان یہ ہے۔ اور بھی بہت سے امتحانات ہیں، لیکن آج ایک خاص پہلو سے بات کی جس کا تعلق دعوت کے پیغام سے بھی ہے، داعی کی ذات سے بھی ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں جس پہ ضمنی طور پر ہماری بات ہو بھی چکی ہے۔ یہ جو چار باتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے پیغام سے متعلق تھیں، آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی ہے۔ اللہ کے دین کی دعوت کو جو سر بلند کرتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے، احادیث سے استدلال کرتا ہے، سامنے سننے والا اس کلام سے متاثر ضرور ہوتا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے نا بندہ، مولوی، پیر، بزرگ، مرشد، یہ بڑا غیر معمولی کلام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے دل میں دوسری بات کیا آ رہی ہوتی ہے؟ یار یہ تو اس کے پاس تو پہننے کو کپڑے نہیں، اور یہ تو ایک معمولی سا انسان ہے، اس معمولی سے انسان کی ہم بڑے بڑے گریڈوں اور سکیلوں والی بات مانیں؟ اس کو تو تنخواہ ہم چندہ جمع کر کے دیتے ہیں، ہم اس کی بات مانیں، اس کی ہاں میں ہاں ملائیں؟ یہی وجہ آپ دیکھیں چندہ دینے والوں بہت بڑی تعداد کی نفسیات کیا ہوتی ہے، وہ چندہ دے کے اپنی بات منوا رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہی ہے، دعوت کو مؤثر مانتے ہوئے داعی کی شخصیت کو ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہم چھوٹے تھے اس وقت جب ہم ٹوپیاں پہنتے تھے نا، ابھی بھی الحمدللہ پہنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس گیٹ اپ میں قائم رکھے، او ملا، او ٹوپی مین، او بسترا چک، او لوٹے والے،
آج تو تبلیغ کی اتنی محنت ہوئی کہ بڑی بڑی مشہور شخصیات دعوت و تبلیغ سے اور اسلامی تاریخوں سے وابستہ ہو گئیں، تو آج یہ چیزیں نہیں، ہمارے چھوٹوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی، ہم نے اپنے بچپن میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، اور لوٹا چک، اور ایونڈیو، اور بستر والوں، اور وہابیوں. یعنی داعی کو جو دعوت دے رہا ہے اس کو معمولی شخصیت سمجھنا. آج بھی یہی ہے، اچھے خاصے لوگ دعوت دینے والے علماء کو معمولی سمجھتے ہیں. سمجھ آئی؟ آج بھی جو دین کی بات غور سے سنتے ہیں نا، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان علماء کی دین کی بات کو سنتے ہیں جن کے پاس دنیا کی وجاہت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے جا کے اس کی بات کو کان سے سنتے ہیں. وہی بات ایک غریب عالم دین کرے نہیں سنتے. ہماری زبان شنا میں ایک محاورہ کے جملہ بولا جاتا ہے محاورے کے طور پر کہ غریب مولوی کا مسئلہ قبول نہیں ہوتا. اس لیے میں اپنے علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ سارا دن سو کے صرف نمازوں کے وقت اٹھ کے وضو کر کے نماز نہ پڑھائیں، اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں دین کی غرض سے، دعوت کی غرض سے. آپ اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں گے نا، یہی لوگ آپ کی دنیا کے پیچھے بھی سمجھ آئی پوچھل ہلاتے ہوئے آئیں گے. لیکن آپ کی نیت ٹھیک ہوگی تو چونکہ آپ کی دنیا کے پیچھے آئے ہوں گے تو آپ ان کو دین کی دعوت دیں گے تو ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا. دعوت کے میدان میں ان تمام ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے جو جائز اور مباح ہیں. ان میں سے بہت بڑا ہتھیار آج کا یہ سوشل میڈیا بھی ہے، اور بہت بڑا ہتھیار خود کو دنیاوی سٹیٹس پہ رکھنا بھی ہے کہ آپ کا دنیاوی سٹیٹس اور لیول بھی اچھا ہو کہ لوگ آپ سے بات کرنے کو ترسیں. جب آپ سے بات کریں تو پھر آپ ان کو دین کی بات کریں. تو آج بھی یہی ہے، دعوت کو غیر معمولی سمجھتے ہوئے داعی کو معمولی آدمی سمجھنا، اسی طرح اور جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس پر الزامات لگانا. سمجھ آئی؟ آج بھی یہی ہے، جب دعوت دی جا رہی ہوتی ہے تو داعی خود ہل جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں ان کو میٹھی گولی دوں، بس لا الہ کی گولی نہ دوں، الا اللہ کی گولی دوں. اللہ کو کون نہیں مانتا؟ بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں، اللہ 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 کے ورد کروا کے مریدوں کا انہوں نے ہجوم اکٹھا کیا ہوتا ہے جس میں زندیق، مرتد، کیا کہتے ہیں، بدعتی، مشرک سارے کھٹے ہوتے ہیں. مرشد صاحب خوش ہو رہے ہوتے ہیں میرے مریدوں کی اتنی تعداد ہو گئی ہے، اور خبیث وہ ایک توحید کی بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتا. جن جن علاقوں میں جو فتنے ہیں، ہر پیر اور عالم کا یہ فرض ہے کہ ان فتنوں کے خلاف اپنے علاقے میں بیٹھ کر ان فتنوں کے خلاف اپنی مریدوں میں کام کرے. اب ہمارے گلگت میں چلے جائیں، دشمنان صحابہ کا فتنہ ہے، لیکن آپ کو بظاہر بڑے پیر ملیں گے جنہوں نے اپنے مریدوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، اللہ 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 کی ضربے لگاتے ہیں، لیکن وہ خبیث وہاں بیٹھ کے ان دشمنان صحابہ کا فتنہ نہیں سمجھاتے، بتاتے نہیں ہیں. بلکہ بعض اطلاعات کے مطابق تو بہت سے بے ایمان بھی ہیں اس میں جو دشمنان صحابہ کے ساتھ نرم رویے کی بات کرتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے. دعوت کا غیر معمولی ہونا، داعی کا بظاہر معمولی ہونا، دعوت کے پیغام کا سماج سے متصادم ہونا، پھر لوگ ادھوری دعوت بیان کرتے ہیں. اور یہ بعض نام نہاد عالمی مبلغین، اب جو عالمی مبلغین نہیں رہے، یوٹیوبر ہو گئے ہیں. سمجھ آئی؟ یوٹیوب کے مبلغین، ان لوگوں نے، ان بے ایمانوں نے، ان احبار و رہبان نے امت کا ٹیسٹ بدل دیا. دین کے نام پر وہ ادھورا دین بیان کرتے ہیں، میٹھا میٹھا دین بیان کرتے ہیں، اور دین کی حقیقت کو وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انہیں پتہ ہے امت ناراض ہو جائے گی، ریاست ناراض ہو جائے گی، عمران خان ناراض ہو جائے گا، یا نواز شریف یا پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. وہ میٹھا میٹھا دین بیان کرتے ہیں. سننے والوں کا ذائقہ ہی بدل گیا دین کے حوالے سے. اب ان کو اصلی دین سنتے ہوئے ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے، اور ادھورا دین سنتے ہوئے بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ بہت بڑا امتحان ہے، چھوٹا امتحان نہیں ہے. اور اوپر سے دعوت دینے والوں پر الزامات جو صحیح دعوت دے، اور یہ مولوی صاحب یہ تو بیٹھ کر سوشل میڈیا میں بڑا کام کرتا ہے، دیکھو نا تنخواہ بھی اتنی بڑی لیتا ہے. تیرے ابا جی کی جیب کو کاٹ کے ہم تنخواہ لیتے ہیں؟ شرم آنی چاہیے تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے. دین کے کام کرنے والوں کی تو تنخواہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ وہ معاش سے بے فکر ہو کے، میدان عمل میں بے فکر ہو کے وہ اللہ کے دین کا کام کریں. تم ان کو اپنی نسوار جتنی تنخواہ دے کر تم ان کو ٹرکانا چاہتے ہو اور اپنا تم غلام رکھنا چاہتے ہو. یہ خواب و خیال
اپنی شلوار کی جیب میں یا پینٹ کی جیب میں رکھنا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، بات کرنے کی اتنی تھی۔ یہ جو دعوت کے پیغام اور خود داعی کی ذات کے حوالے سے جو امتحان ہے نا، وہ صرف یہ امتحان صرف نبی علیہ السلام کے لیے نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے جو اصل وارث ہیں ان کے لیے بھی یہی امتحان ہے۔ تو دعوت دین کا کام کرنے والے شعوری طور پر جب ان باتوں کو سنیں گے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بنائیں گے، تو انشاءاللہ پھر یہ سستی باتیں ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گی اور وہ حوصلے سے دین کا کام کریں گے۔ اللہ کی ذات ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا